مقدمۃ الکتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔ بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے سنا، انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلیٰ کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح یحییٰ نے موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا اور کہا اس کی بیان کردہ حدیث ہوا جیسی ہے، اور موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا۔ کہا اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا، تم جب جریر کے پاس پہنچو تو 3 راویوں کی احادیث کے سوا اس کا سارا علم لکھ لینا۔ عبیدہ بن مطعب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ امام مسلم کہتے ہیں، ہم نے حدیث کو متہم راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام اور فن حدیث میں ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف سے پیش کردہ توضیحات کی روشنی میں ان کے طریق کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس طرح ہم نے ذکر کر دیا۔ ان لوگوں محدثین نے اپنے لیے حدیث کے راوی اور اخبار و آثار کے ناقلین کی خامیاں واضح کرنے کو لازم رکھا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے حق میں فتوی دیے، کیونکہ اس میں حظ وافر ہے، کیونکہ اخبار و حدیث دین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں، یا روکنے کے لیے کسی چیز کی رغبت دلانے کے لیے آتی ہیں، یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے۔ اس سے جب ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور پر صدق و امانت کا حامل نہ ہو، پھر اس سے ایسا آدمی روایت کرے جو اس کے بارے میں خود تو سب کچھ جانتا ہو لیکن دوسرے کے سامنے جو اس کی پہچان سے آگاہ نہیں اسے واضح نہ کرے، تو اس عمل کی بنا پر وہ گناہگار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ٹھہرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اخبار و حدیث کو سننے والے بعض لوگ اس بات سے محفوظ نہ رہیں گے کہ وہ ان اخبار و حدیث یا ان کے بعض حصوں پر عمل کر لیں، حالانکہ امکان یہ ہے کہ یہ روایات یا ان کا اکثر حصہ اکاذیب جھوٹی باتوں پر مشتمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی، جبکہ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ثقہ اور انتہائی قابل اعتماد لوگوں کی روایت کردہ صحیح احادیث سے اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی کو غیر ثقہ اور ناقابل اعتماد راویوں کی نقل کردہ چیزوں کی طرف رجوع کرنے کی مجبوری لاحق نہیں۔ جن ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، ان کی انبار لگانے اور ان کی خامی اور کمزوری جاننے کے باوجود ان کی روایت کے اہتمام کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا کہ جو چیز انہیں ان کمزور احادیث کی روایت اور ان کے بارے میں اہتمام پر آمادہ کرتی ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے، اور یہ بات کہ کہا جا سکے کہ دیکھو فلاں نے کتنی احادیث جمع کر لی ہیں اور کتنی تعداد میں ان کی تالیف کر لی ہے۔ جو شخص علم میں اس راہ پر چلتا ہے اور اسے یہ طریق اختیار کرتا ہے تو اس کا دراصل اس علم میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسے شخص کو جاہل کا نام دینا اس کی طرف علم کی نسبت کرنے سے بہتر ہے۔ علم حدیث سے انتساب کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ایک ہم اثر نے سندوں کو صحیح اور ضعیف ٹھہرانے کے معاملے میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر ہم انہیں نقل کرنے اور ان کے غلط ہونے کے ذکر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں تو یہ بذات خود ایک مضبوط رائے اور صحیح موقف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ ناقابل قبول بات سے مکمل اعراض کرنا اور اس رائے کو اس کی موت کے حوالے کر دینا اور اس کے کہنے والے کی گمنامی کے لیے زیادہ مناسب لائحہ عمل ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے زیادہ مفید ہے کہ اس کا ذکر کرنا جاہلوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ بنے۔ اس کے برعکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں تو حقائق سے لا علم لوگ نہیں نکالی گئی باتوں کے دھوکے میں آ سکتے ہیں، اور وہ جلد بازی میں غلط باتیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کے معتقد ہو سکتے ہیں جو اہل علم کے ہاں ساکت الاعتبار ہے۔ تو ہمیں یہ رائے اپنائی کہ ایسے انسان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا
اور اس کی اتنی تردید جتنی کہ ضروری ہے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے زیادہ قابل تعریف ہوگی۔ انشاءاللہ ان صاحب قول کا جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقطۂ نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ حدیث کے ہر سند میں فلان فلاں سے کہہ کر روایت کی گئی ہے، اور یہ بات بھی احاطہ علم میں آ چکی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ روایت کرنے والے نے جس سے روایت اس سے سنی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی، لیکن ہم قطعیت کے ساتھ نہیں جانتے کہ اس نے واقعتاً اس روایت کو اس سے سنا تھا، اور کسی روایت میں ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ وہ دونوں وقتاً کبھی آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سنائی تھی۔ تو اس صورت میں پہنچنے والی روایت سے اس کے لیے جس تک وہ روایت پہنچی حجت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ اس کے علم میں آ جائے کہ وہ دونوں اپنی پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار آپس میں ملے یا دونوں روبرو ایک دوسرے سے حدیث سنی اور سنائی، یا پھر کوئی ایسی خبر مل جائے جس میں پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگہ ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کا علم نہ ہو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی اس تک نہ پہنچنی ہو کہ یہ راوی اپنے صاحب استاد سے کم از کم ایک بار ملا تھا اور اس سے کچھ سنا تھا، تو وہ شخص سے جس سے اس نے روایت کی خبر نقل کرنے میں حجت نہ ہوگا، جبکہ معاملہ اسی طرح ہو جس طرح ہم نے بیان کیا۔ یہ حدیث اس روایت کرنے والے تک موقف ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس راوی ہوں گے اپنے استاد سے روایت میں سما کم یا زیادہ کی خبر نہ پہنچائی، جس طرح بیان ہو چکا۔ اسانید حدیث متان اعتراض کے بارے میں یہ قول اللہ پر رحم فرمائی ایک من گھڑت اور نیا قول ہے۔ اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی کہ اہل علم میں سے اس کی تائید نہیں کی گئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایات کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہور اور متفق علیہ قول یہی ہے کہ ہر فقہ انسان جس نے اپنی جیسے سیدھا سے روایت کی جن کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے سننا ممکن تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک عہد میں تھے، چاہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ پہنچی ہو کہ وہ ملے تھے اور رو در رو گفتگو کی تھی، تو ان کی روایت ثابت شدہ متصور ہوگی۔ حجت مانتے ہوئے اس سے استدلال کرنا لازمی ہوگا، سوائے اس کے کہ کیسی کوئی واضح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا جس سے اسے روایت کی ہے، یا اس سے کوئی حدیث نہیں سنی، لیکن معاملے میں ابہام کے باوجود اس امکان کے مطابق جس کی وضاحت ہم نے کی ہے، روایت ہمیشہ سما پر محمول ہوگی، سوائے اس کے کہ نام ملنے کی ایسی دلیل میسر آ جائے جس کی ہم نے وضاحت کی۔ جس قول کو ہم نے نقل کیا اس کی ایجاد کرنے والے یا اس کا دفاع کرنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے بھی مجموعی طور پر اپنی بات میں تسلیم کر لیا کہ اکیلے ثقہ کی دوسرے اکیلے ثقہ سے روایت حجت ہے جس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی بات میں آپ نے یہ شرط ڈال دی اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں ایک یا زیادہ بار ملے تھے اور اس روایت کرنے والے نے اس سے کچھ سنا تھا، تو کیا یہ شرط جو آپ نے لگائی ہے کسی ایسی ہستی کی طرف سے ملتی ہے جس کی بات ماننا لازمی ہو؟ اگر نہیں تو اپنے خیال کے بارے میں دلیل لائیے۔ اگر وہ خبر حدیث یا اثر کے ثبوت کے لیے اپنے خیال کے مطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علماء صرف میں سے کسی کے قول کا دعویٰ کرے تو ان سے یہ قول پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، وہ یا کوئی دوسرا ایسا قول پیش کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکے گا، اور اگر وہ اپنے خیال کے حق میں کسی دلیل کا دعویٰ کرے جس سے انہوں نے حجت پکڑی ہے تو ان سے کہا جائے گا وہ دلیل کیا ہے۔ اگر وہ کہیں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجود زمانے میں اخبار و حدیث روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی دوسرے سے اس سے دیکھے یا کبھی اس سے براہ راست حدیث سنے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان سے لوگوں نے سماعت کیے بغیر ارسال کی شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے
اور روایتوں میں سے ایسی مرسل روایتیں ہمارے اور اہل علم کے بنیادی قول کے مطابق حجت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا پر جو میں نے بیان کی یہ استدلال کیا کہ ہر روایت کرنے والے کا اس سے سماع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے استاد سے کسی کم از کم چیز کے سوا کے ثبوت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس اپنے استاد سے کی گئی تمام روایات ثابت ہو جائیں گی۔ اگر اس کم از کم سماع کی معرفت مجھے حاصل نہ ہو سکی تو میں اس اخبار کو قبول کرنے سے توقف کروں گا اور رسائل کے امکان کی وجہ سے یہ روایات کی میرے لیے قابل حجت نہ ہوں گی۔ تو اس کے جواب میں اس سے یہ کہا جائے گا اگر آپ کی طرف سے ایسی روایت کو ضعیف قرار دینے اور اس کو بطور حجت قبول نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ اس میں ارسال کا امکان ہو تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ لفظ عن سے بیان کردہ کسی بھی سند کو اول سے آخر تک سماع کا ثبوت دیکھیں پھر بغیر ثابت شدہ قرار نہ دیں۔ اور وہ اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے اور ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقیناً سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے حدیث کا سماع کیا اور یہ کہ ان کے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سنی، جس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصاً اس وقت جب ہشام نے اپنے والد سے بیان کی گئی روایت میں نے سنا یا انہوں نے مجھے خبر دی کہ الفاظ نہ کہے ہوں، اس کے اور اس والد کے درمیان کوئی اور انسان بطور راوی موجود ہو جس نے اس کے والد سے سن کر اسے خبر دی ہو اور اس نے خود وہ روایت اور وہ خود اپنے روایت والد سے نہ سنی ہو۔ ایسا کرنا پسند کیا ہو اور اس کا اسناد اس شخص کی طرف نہ کیا ہو جس سے اصل میں اسے روایت سنی تھی۔ اور جیسے یہ ہشام کی اپنے والد سے روایت میں ممکن ہے اسی طرح اس کے والد کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت میں بھی ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح ہر ایسی حدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے سماع کا ذکر نہ ہو یہ احتمال موجود ہے۔ جب عمومی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ ایک نے اپنے استاد سے بہت سی احادیث کا سماع کیا ہے تو ہر راوی یہ کر سکتا ہے کہ بعض روایات اس نے نازل زیادہ واسطوں والی سند سے حاصل کی ہو اور اسی استاد کی بعض احادیث اس نے براہ راست سننے کے بجائے کسی غیر کے توسط سے سنی ہو۔ پھر بعض اوقات ان میں سے ارسال کو درمیانی واسطہ ذکر نہ کرنا سے کام لے اور جس سے اصل میں روایت سنی اس کا نام نہ لے، اور کبھی نشاط علمی سے کام لے اور جس سے حدیث سنی اس کا نام ذکر کر دے اور ارسال کو ترک کر دے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ میں سے ایک احتمال نہیں، علم حدیث میں واقعتاً موجود ہے۔ بہت سی کا محدثین اور اہل علم ائمہ کی طرف سے یہ عمل تسلسل سے جاری رہا ہے۔ اب ہم ان اثرات کے مذکورہ اسلوب کی کچھ روایات کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ ان سے زیادہ روایات کے لیے استدلال کیا جا سکے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایوب سختیانی، عبداللہ ابن مبارک، وکی ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے وہ خوشبو لگایا کرتی جو سب سے اچھی مجھے ملا کرتی۔ پھر بعینی یعنی روایت لیث بن سعد، داؤد عطار، حمید بن اسود، وحید بن خالد اور ابو اسامہ نے ہشام سے بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے عثمان بن عروہ ہشام کے بھائی نے عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کمی کرتی اور میں اس وقت حیض کی حالت میں ہوتی۔ پھر بعین یہی حدیث امام مالک نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری تابعیہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور زہری اور صالح بن حسان نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے میں ہوتے۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔
ابو عیینہ اور دیگر نے عمر بن دینار سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا، کھانے کی اجازت دی اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اسی حدیث کا حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے حماد بن علی بن ابی طالب سے، انہوں نے جابر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اس قسم کے روایات کی تعداد بہت زیادہ ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، وہ فہم رکھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جن صاحب کا قول ہے ہم نے پہلے نقل کیا ہے، ان کے ہاں اس حدیث کی خرابی اور کمزوری کا سبب جب راوی کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے کچھ سنا، اس حدیث میں رسال کا ممکن ہے تو اس کے لیے اپنے ہی قول کی پیروی کرتے ہوئے اس راوی کے بیچ جس کا اپنے استاد سے سماع معلوم ہے، اس روایت کے سوا جس میں سماع کا ذکر موجود ہے، باقی حدیث سے استدلال کا ترک کر دینا لازم ہے۔ اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ہی حدیث نقل کرنے والے بڑے ائمہ کے عمل کے حوالے سے واضح کر چکے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ حدیث سے روایت مرسال کرتے تھے اور ان راویوں کا ذکر نہ کرتے تھے جن سے انہوں نے براہ راست وہ حدیث سنی تھی، اور کئی بار جب وہ نزول پر آمادہ ہوتے تو وہ نشاط علم سے کام لیتے ہوئے جس طرح انہوں نے حدیث سنی سی کے عین مطابق نازل زیادہ واسطوں والی سند سے اس کے روایت کر دیتے، اور جب سعود کم واسطوں کے سند اختیار کرنا چاہتے تو سندوں میں کم واسطوں سے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے سے تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ ائمہ سلف میں سے احادیث کے استعمال ان سے استدلال اور سنتوں کی صحت اور کمزوری کو پرکھنے والوں مثلاً ایوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی اور بعد کی ائمہ حدیث میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے جملہ سنتوں میں سماع براہ راست سننے کے مقامات ڈھونڈے ہوں اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سکن کے حوالے سے حکم لگایا ہو۔ جس طرح اس صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جن کے قول ہم نے نقل کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کے راویوں کے اپنے اساتذہ سے سماع کی جستجو کی، تاکہ جستجو کرتے تھے جب کوئی راوی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت اسی حوالے سے ہوتی، اس وقت وہ اس کی روایت میں سماع کی تصریح ڈھونڈتے اور اس سے اس سماع کو تلاش کرتے تاکہ ان راویوں سے تدلیس کی علت زائل ہو جائے۔ تدلیس نہ کرنے والی راویوں کے حوالے سے شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا ہے کسی نے بھی سماع کی یہ جستجو نہیں کی، ہم نے جن ائمہ کا نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا ان میں سے کسی کی طرف سے بھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہما نے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما دونوں سے ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ ان دونوں سے عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ روایت میں ان سے سماع کا ذکر نہیں، نہ ہی دوسری روایات میں سے کسی میں ہم حدیث کا شغف رکھنے والوں نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہما نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود سے روبرو کبھی کوئی حدیث سنی ہو، نہ ہی کسی خاص روایت میں ہمیں یہ بات ملی کہ انہوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ ہم نے نہ اہل علم کے حوالے سے یہ سنا جو گزر کے، نہ ان سے جنہیں ہم نے پایا کہ ان میں سے کسی ایک نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا تان اعتراض کیا ہو۔ جو عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہما نے حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی، بلکہ یہ دونوں حدیثی جیسے دیگر حدیثی ان علماء حدیث کے نزدیک جن سے ہم ملے صحیح اور قومی سند کے روایتوں میں سے ہیں۔ ان سب کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان سے استدلال کیا جائے اور ان میں جو سنتی اور عملی نمونے موجود ہیں ان کی حجت سمجھا جائے، لیکن یہ احادیث ان لوگوں کے خیال کے مطابق جن کے قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے ضعیف اور بے معنی ہوں گی، یہاں تک کہ انہیں روایت کرنے والے اس سے جسے انہوں نے روایت کی سماع کا علم ہو جائے۔ اگر ہم وہ احادیث جو اہل علم کے یہاں صحیح اور اس بات کے قائل کے نزدیک کمزوری اور ضعیف ٹھہرتی ہیں شمار کرنے لگ جائیں، ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور شمار کرنے سے عاجز رہ جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ شمار کریں جو ان احادیث کی طرف سے بھی علامت ہوں گی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ یہ ابو عثمان نہدی اور ابو رافع ہیں، ان دونوں نے جاہلیت کا دور بھی پایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری اور بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی ہیں۔ ان سے انہوں نے اخبار و حدیث بھی روایت کی، یہاں تک کہ انہیں بدری صحابہ سے بعد میں آنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر
رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں کے شاگردوں تک آ کر روایت کی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اسناد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی، اور ہم نے کسی متعین روایت میں نہیں سنا کہ ان دونوں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا یا ان سے کوئی حدیث سنی تھی۔ ابو عمر شیبانی وہ جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جوان مرد تھے، اور اسی طرح ابو عمر عبداللہ بن صخبرہ دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے دو حدیثیں ان کے اسناد کے ساتھ سے بیان کی۔ عبید بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اسناد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی، جبکہ عبید بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے قیس بن ابی حازم نے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین حدیثیں ان کے اسناد سے بیان کی، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث سن کر حفظ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ان کے اسناد کے ساتھ روایت کی۔ ربیع بن حراش عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ان کے اسناد سے روایت کی۔ ربیع نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور روایت کی۔ نافع بن جبیر بن مطعم نے ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ان کے اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی۔ نعمان بن ابی ایاس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین حدیثیں ان کے اسناد کے ساتھ روایتی کی۔ عطا بن یزید لیثی نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ان اسناد کے ساتھ روایت کی۔ سلمان بن یسار نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اسناد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی۔ حمید بن عبد الرحمن حمیری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اسناد کے ساتھ ایک روایت بیان کی۔ یہ تمام تابعین ہیں ان صحابہ سے جن کے ہم نے نام لکھے روایت کو ہم نے نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا ان صحابہ سے سماع کسی متعین روایت کے ذریعے سے ہمارے علم میں آیا ہے، نہ یہ بات ہی کہ وہ ان سے ملے، خود ان احادیث میں مذکور ہے۔ علم احادیث اور روایات کے ماہرین کے نزدیک سند سے ترین سندوں میں سے ہے۔ ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے ان میں سے کسی کو ضعیف قرار دیا ہو یا ان کا ایک دوسرے سے سماع تلاش کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنے استاد سے سماع ممکن ہے بعید نہیں، کیونکہ یہ اسی ایک زمانے میں تھے جس میں یہ سب یکجا تھا۔ یہ کوئی جسے مذکورہ قائل نے احادیث کو اس کی علت کے بنا پر جو اسی نے بیان کی کمزوری ٹھہرانے کے بارے میں ایجاد کیا، اور اہمیت میں اس سے کم ہے کہ اس پر لمبے چوڑے خور و خوض کے لیے زیادہ توقف کیا جائے یا اس کو زیادہ چرچا کیا جائے، کیونکہ یہ ایک نیا قول ہے، ایک پسماندہ بات ہے جو اسلاف اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی، اور جو ان کے بعد انہوں نے اسے رد کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بیان کردہ تفصیل سے زیادہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس بات کے اور اس کے کہنے والے کی قدر اتنی ہی ہے جتنی ہم نے بیان کی۔ علماء کے راستے کی مخالفت کرنے والے کی تردید میں اللہ ہی ہے جس کی اعانت طلب کی جاتی ہے، اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور صحابہ پر درود اور سلام بھیجے۔